وہ تعداد نمازیوں کی جو رمضان المبارک میں تھی اس میں خاصی کمی آئی ہے۔ ایک چاند دیکھنے پر سارے کے سارے نمازی بن جاتے ہیں اور دوسرا چاند نظر آتا ہے تو سارے کے سارے بے نمازی بن جاتے ہیں، اور لگتا یوں ہے کہ یا تو نماز کا فریضہ آیا ہی رمضان کے لیے ہے، یا یہ کہ ہم مسلمان ہی رمضانی ہیں، کہ رمضان آیا تو ٹھیک ہے، رمضان میں نماز اور ایمان والے جو دیگر اعمال ہیں وہ کرو، رمضان گزرا سب کچھ رخصت ہو گیا۔ اور وجہ اس لیے میں ذکر کر رہا ہوں کہ رمضانی مسلمان، کیونکہ ایمان کی سب سے بڑی نشانی وہ نماز ہے۔ انسان کلمہ پڑھتا ہے، مسلمان ہوتا ہے، دائرہ اسلام میں داخل ہوتا ہے، تو اعمال میں سب سے پہلا عمل جو اس پر لازم ہوتا ہے وہ نماز ہے۔ تو اتنی اہمیت قرآن پاک میں کتنی تاکید ہے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث میں کتنی تاکید ہے، نماز پڑھو، نماز کا اہتمام کرو۔ پھر نماز میں سستی کیوں ہوتی ہے، غفلت کیوں ہوتی ہے؟ بنیادی وجہ وہ یہی ہے کہ نماز کے فریضے کی اہمیت ہمارے دل میں نہیں ہے، کہ یہ کتنا اہم محتم بشان فریضہ ہے جو اللہ کی طرف سے تحفے میں امت محمدیہ کو ملا ہے۔ اس اہمیت کے نہ ہونے کی وجہ سے، کیونکہ جب اہمیت نہیں ہوتی تو انسان اس عمل میں سستی کرتا ہے، اور جب اہمیت دل میں ہوتی ہے تو انسان ہر قسم کی قربانی دیتا ہے اس عمل کے لیے، اس منزل تک پہنچنے کے لیے جس کی اہمیت اس کے دل میں ہو۔ تو اگر ہمارے دل میں اہمیت ہو، ہماری فصل کی کٹائی نماز میں رکاوٹ بن جائے، اگر اہمیت ہمارے دل میں ہو تو ہمارا کاروبار، ہماری تجارت، ہمارا پیسہ، ہماری مزدوری نماز میں رکاوٹ بن جائے، اگر ہمارے دل میں اہمیت ہو تو نیند ہماری نماز میں رکاوٹ بن جائے، اگر نماز کی اہمیت ہمارے دل میں ہو، مؤذن مسجد سے حی علی الصلاۃ کی ندا لگائے، ہم سن کر کے ٹس سے مس نہ ہوں، مؤذن حی علی الفلاح کہہ کر کے کامیابی کی طرف بلائے اور ہم مسجد کی طرف بھاگتے ہوئے نہ آئیں، یہ ناممکن ہے۔ اہمیت اگر ہو تو، اور اگر اہمیت ہو اس فریضے کی تو مؤذن جب حی علی الصلاۃ کہے اور بندہ مومن کے کان میں جب یہ آواز پہنچے حی علی الصلاۃ کی، تو وہ اس طرح بے چین ہو جائے مسجد میں آنے کے لیے جیسے مچھلی پانی سے باہر بے چین ہوتی ہے۔ اہمیت ہو تو، کیونکہ یہ فریضہ ہی اتنا اہم ہے، اتنی شان والا ہے۔ آپ جانتے ہیں کہ جب بندہ اسلام لاتا ہے، کلمہ پڑھتا ہے، تو سب سے پہلا عمل جو اس کی طرف متوجہ ہوتا ہے وہ نماز ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بنی الاسلام علی خمس، کہ جو اسلام ہے نا، اسلام کی عمارت ہے، یہ 5 ستونوں پر کھڑی ہے، اور ان 5 ستونوں میں سب سے پہلا ستون، بنیاد اور اساس ہے شہادتین، گواہی دینا کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں، کوئی مسجود نہیں، وہ اکیلا تنہا وحدہ لا شریک ہے، اور اس بات کی گواہی کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے بندے اور آخری رسول ہیں۔ یہ جو ہم ترجمہ کرتے ہیں نا کہ رسول ہیں، اس کے ساتھ اس بات کا بھی اضافہ کر لیں کہ آخری رسول ہیں۔ اور یہ اس لیے اضافہ کہ آج بڑی محنت ہو رہی ہے، ہمارے کچھ نوجوان وہ کہتے ہیں جی یہ جو آپ جن کے بارے میں کہتے ہیں یہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت کو نہیں مانتے، وہ بھی کلمہ پڑھتے ہیں اور وہ بھی کہتے ہیں کہ محمد اللہ کے بندے اور رسول ہیں۔ بھائی اس میں تو اختلاف ہے ہی نہیں کہ محمد اللہ کے بندے اور رسول ہیں، اصل نقطہ یہ ہے کہ آخری رسول وہ مانتے ہیں یا نہیں مانتے۔ آخری رسول کا مسئلہ ہے، وہ کہتے ہیں یہ سلسلہ حضور کے بعد بھی جاری ہے، نعوذ باللہ۔ تو اس وجہ سے آخری کے لفظ کا اضافہ کرنا کہ محمد اللہ کے بندے اور آخری رسول ہیں، اس بات کی گواہی، یہ بنیاد ہے۔
اور اس گواہی کے بعد سب سے پہلا فریضہ ہے نماز کو قائم کرنا. یہ بنیاد ہے، اساس ہے. اور اگر کوئی ایک ستون عمارت کا، اگر ایک چھت ہے، ایک عمارت ہے، اس کے ستون ہی 5 ہیں، ایک ستون اگر اس کا گر جائے تو عمارت برقرار نہیں رہے گی. اسی طرح اسلام کا جو سلسلہ ہے وہ ان 5 ستونوں پر ہے. اگر ایک ستون بھی منہدم ہو گیا ہمارا دین اور اسلام منہدم ہو جائے گا. تو اس لیے یہ اتنا اہم فریضہ ہے کہ جو صرف اس امت کو اللہ نے نہیں دیا، بلکہ اس سے پہلی جتنی امتیں، جتنی شریعتیں، تقریباً سب امت والوں کو کسی نہ کسی نوعیت میں، کسی نہ کسی صورت میں اور کسی نہ کسی کیفیت سے یہ فریضہ نماز ان کے ذمہ بھی لازم تھا کہ تم نماز کو قائم کرو. میں چند جھلکیاں قرآن پاک سے اس بات پر پیش کرنا چاہ رہا ہوں کہ پہلی امتوں میں بھی نماز موجود تھی. جد الانبیاء حضرت سیدنا ابراہیم علیہ السلام جب اللہ کے حکم پر اپنے دودھ پیتے بچے جو اس وقت اکیلے تھے، حضرت اسماعیل اور ان کی والدہ اور اپنی زوجہ سیدہ ہاجرہ سلام اللہ علیہا، ان دونوں کو لے کر اللہ کے حکم پر بے آب و گیا وادی، سنسان جنگل، جہاں نہ پانی، نہ سبزہ، نہ درخت، نہ انسان، نہ کوئی مونس، نہ کوئی غمگسار، کوئی بھی نہیں، ایسی بے آب و گیا وادی میں حضرت ابراہیم جب اللہ کے حکم پر اپنے لخت جگر کو اور اپنی اہلیہ کو چھوڑ کے رخصت ہوئے اور اپنے بیٹے اور اپنی اہلیہ سے اوجل ہوئے، تو اس کے بعد حضرت ابراہیم علیہ السلام نے ہاتھ اٹھا کر کے ایک دعا مانگی. سورہ ابراہیم میں اس دعا کا ذکر موجود ہے. حضرت ابراہیم علیہ السلام نے ہاتھ اٹھائے اور دعا مانگی، ربنا انی اسکنت من ذریتی بواد غیر ذی زرع عند بیتک المحرم، کہ اے میرے پروردگار، میں نے تیرے حکم پر اپنی اولاد کو، اپنے اسماعیل کو اس وادی غیر ذی زرع، جہاں کچھ بھی نہیں ہے، کوئی سہولت دنیا کی موجود نہیں ہے، وہاں پر بیت اللہ کی قربت میں نے ان کو چھوڑا ہے. اور کیوں چھوڑا ہے؟ ربنا لیقیموا الصلاۃ، یہاں پر ان کو، یہاں پر ساکن اس لیے بنایا ہے، یہاں پر ان کو چھوڑا اس لیے ہے، وہ مقیم اس لیے بنے ہیں تاکہ وہ تیری نماز کو ادا کرنے والے بن جائیں. ربنا لیقیموا الصلاۃ. اب ذرا تصور کریں کہ ایسا جنگل جہاں کوئی بھی دنیا کی سہولت موجود نہیں ہے، جہاں کوئی انسان بھی موجود نہیں ہے، پانی تک موجود نہیں ہے، لیکن حضرت ابراہیم جب دعا مانگ رہے ہیں تو وہ کھانے کی دعا، اپنی ذریت کے لیے پینے کی دعا، جس کے لیے حضرت ابراہیم نے دعائیں کی تھی، جس اولاد کے لیے، لیکن اس اولاد کے لیے کھانا پینا اور پھل فروٹ، یہ ساری چیزیں اللہ کے پیغمبر نے بعد میں مانگی ہیں. پہلے حضرت ابراہیم نے جو دعا کی ہے وہ یہ کی ہے کہ اللہ میری ذریت کو نماز کا پابند بنا دے. ربنا لیقیموا الصلاۃ. اس کے بعد پھر ساری پھل اپنی اولاد کے لیے، اپنی ذریت کے لیے کھانے پینے کی چیزیں مانگی ہے. بتلایا یہ ہے، سمجھایا یہ ہے، اشارہ یہ کیا ہے کہ دنیا کی چیزیں، مال دولت اور دنیا کا ساز و سامان یہ ثانوی درجہ رکھتا ہے، اللہ کا حکم اور فریضہ نماز اول درجہ رکھتا ہے. اور اسی رکوع میں سورہ ابراہیم میں جہاں اس کا ذکر ہے، آگے 40ویں آیت ہے سورہ ابراہیم کی، وہاں پر حضرت ابراہیم کی ایک اور دعا کا ذکر ہے. حضرت ابراہیم دعا کر رہے ہیں، رب اجعلنی مقیم الصلاۃ ومن ذریتی، اے میرے پروردگار مجھے بھی اور میری ذریت کو بھی نماز قائم کرنے والا بنا دے. حضرت ابراہیم علیہ السلام دعا کر رہے ہیں. معلوم یہ ہوا کہ نماز کا فریضہ حضرت ابراہیم کی شریعت کے اندر بھی موجود تھا. حضرت ابراہیم علیہ السلام نے جس اولاد کے لیے دعا مانگی، اللہ اس کو نماز کا پابند بنا دے. سورہ مریم آیت نمبر 55 میں اس کا ذکر ہے.
وَكَانَ يَأْمُرُ أَهْلَهُ بِالصَّلَاةِ، حضرت اسماعیل کا ذکر ہو رہا ہے. فرمایا حضرت اسماعیل علیہ السلام اپنے اہل و عیال کو، خود نماز کے اتنے پابند تھے کہ اپنے اہل و عیال کو بھی حکم دیتے تھے کہ نماز پڑھا کرو. تو حضرت اسماعیل کی شریعت میں بھی نماز موجود ہے. پھر آپ کی اولاد حضرت ابراہیم کے دوسرے بیٹے حضرت اسحاق، آپ کے پوتے حضرت یعقوب، پھر ان کی آگے اولاد، ان کے لیے قرآن پاک میں سورہ انبیاء میں آیت نمبر 73 میں اللہ فرما رہے ہیں وَأَوْحَيْنَا إِلَيْهِمْ فِعْلَ الْخَيْرَاتِ، یہ جو انبیاء ہیں نا، ہم نے ان کو پیغام بھیجا اور ہم نے ان کو پابند بنایا، ان کی طرف یہ حکم بھیجا فعل الخیرات، کہ نیکی کے کام کرو، بھلائی کے کام کرو، وَإِقَامَ الصَّلَاةِ، اور نماز کو قائم کرو. تو نماز کا فریضہ پہلے نبیوں کی شریعت میں موجود ہے. حضرت شعیب علیہ السلام جلیل القدر پیغمبر ہیں، عظیم الشان پیغمبر ہیں، اللہ نے رسالت سے نوازا ہے. آپ اپنی قوم کو تبلیغ کر رہے ہیں، اپنی قوم کو سمجھا رہے ہیں. قرآن پاک میں کئی جگہ پر ذکر ہے کہ شرک نہ کرو، اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہ ٹھہراؤ، ناپ تول میں کمی نہ کرو. یہ تبلیغ کر رہے ہیں حضرت شعیب علیہ السلام. تو آگے سے اس قوم نے جس کو تبلیغ کر رہے ہیں، اس نے جواب میں، تبلیغ کے جواب میں کیا کہا؟ سورہ ہود میں موجود ہے اَصَلَاتُكَ تَأْمُرُكَ أَن نَتْرُكَ مَا يَعْبُدُ آبَاؤُنَا، اے شعیب تو بڑا نماز پڑھتا ہے، بڑا نمازی ہے، بڑا پرہیزگار ہے، کیا تیری نمازیں اس بات کا تجھے حکم دیتی ہیں کہ تو ہمیں ہمارے آباء و اجداد کے دین سے روک دے؟ اَصَلَاتُكَ تَأْمُرُكَ، تیری نمازیں. معلوم یہ ہوا حضرت شعیب بھی نماز پڑھتے تھے اور ان کی شریعت میں بھی نماز موجود تھی. حضرت زکریا علیہ السلام عظیم الشان پیغمبر ہیں، ذکر ہے قرآن پاک میں، جب بوڑھے ہو گئے، ہڈیاں کمزور ہو گئی، سر کے بال سفید ہو گئے اور جسمانی قوت معدوم و مفقود ہو گئی، تو حضرت زکریا علیہ السلام نے دعا مانگی ربی حبلی من لدنک ذریۃ طیبہ، کیونکہ حضرت زکریا بوڑھے ہو چکے تھے، سر کے بال سفید ہو چکے تھے، اولاد نہیں تھی. حضرت زکریا نے دعا مانگی، اے اللہ حبلی من لدنک ذریۃ طیبہ، مجھے پاکیزہ نیک صالح اولاد عطا فرما. اللہ نے دعا کو قبول کیا حضرت زکریا کی. جب دعا قبول ہوئی تو فرشتے آئے خوشخبری سنانے کے لیے حضرت یحییٰ کی، جو حضرت زکریا کے بیٹے تھے، جو آپ کی دعا کی قبولیت کے نتیجے میں پیدا ہوئے تھے. تو جب فرشتے آئے خوشخبری دینے کے لیے، قرآن کہتا ہے فنادتہ الملائکہ، فرشتوں نے آواز دی، ندا لگائی. جب وہ خوشخبری دینے کے لیے آئے اور پکارا تو اس وقت حضرت زکریا کی حالت کیا تھی؟ فرمایا وَهُوَ قَائِمٌ يُصَلِّي فِي الْمِحْرَابِ، وہ اپنے حجرے میں محراب میں نماز کے لیے کھڑے تھے اور کھڑے نماز پڑھ رہے تھے. وَهُوَ قَائِمٌ يُصَلِّي، وہ کھڑے نماز پڑھ رہے تھے. معلوم یہ ہوا کہ نماز حضرت زکریا کی شریعت میں بھی موجود تھی. اور یہاں سے ایک اور مسئلہ بھی سمجھ آیا کہ اولاد دینے کی جو قوت اور طاقت ہے وہ نہ کسی نبی کے پاس ہے، نہ کسی ولی کے پاس ہے، وہ صرف اللہ کی ذات کے پاس ہے. اسی لیے تو حضرت زکریا اللہ سے مانگ رہے ہیں. تو جب دینے والی ذات ہی وہی ہے تو اولاد کے لیے کس کا دروازہ کھٹکھٹانا چاہیے؟ اسی اللہ کا. یہ درباروں پہ ادھر ادھر پھرنا اور ڈائریکٹ اس سے رابطہ کیوں نہیں کرتے؟ اس سے تو واسطوں کی ضرورت ہی نہیں. وہ بلا واسطہ ہر رات کو آخری پہر میں اٹھ کے کہتا ہے کوئی ہے اولاد مانگنے والا تو اسے اولاد عطا کر. تو سمجھ آئی کہ صرف اولاد دینے کی قوت اللہ کے پاس ہے. نماز پہلی شریعتوں میں موجود ہے. حضرت موسیٰ علیہ السلام کوہ طور پہ ہیں، واپسی ہو رہی ہے، کوہ طور پہ پہنچے ہیں، اللہ نبوت سے سرفراز کر رہے ہیں. فرمایا انا اخترتک، اے موسیٰ آج ہم نے اپنی رسالت کے لیے آپ کو چن لیا ہے، منتخب کر دیا ہے، آج آپ کا انتخاب ہو گیا ہے. فاستمع لما یوحیٰ، لہذا آپ غور سے سنیں میں جو حکم آپ کو دوں گا. اب آگے حکم دیا سورۃ طٰہٰ، اننی انا اللہ. سب سے پہلا حکم حضرت موسیٰ کو مل رہا ہے کوہ طور پر، نبوت ملنے کے بعد پہلی وحی آ رہی ہے اننی انا اللہ،
اے موسیٰ میں اللہ ہوں، لا الہ الا انا فاعبدنی، میرے سوا کوئی معبود نہیں، میرے سوا کوئی مسجود نہیں ہے، میرے سوا کوئی سجدے کے لائق نہیں ہے، میرے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں ہے، فاعبدنی، لہذا میری ہی عبادت کر۔ عقیدہ توحید سب سے پہلا سبق انبیاء کا، عقیدہ توحید، عقیدہ درست ہوا، آگے کیا فرمایا؟ وَأَقِمِ الصَّلَاةَ لِذِكْرِي، کہ اے موسیٰ مجھے یاد کرنے کے لیے نماز کو بھی قائم کر۔ پتہ یہ چلا کہ نماز کا اصل مقصد اللہ کی یاد ہے، کہ نماز اس لیے فرض ہوئی کہ اللہ کو انسان یاد رکھتا ہے، اور فرمایا کہ جو غافل ہے نماز سے تو وہ اللہ کی یاد سے بھی غافل ہے۔ یہ آج کل کے جو پیر حضرات ہیں نا، بڑے بڑے تسبیح اٹھائے ہوئے، پورا سال غسل نہیں کرتے، قریب جاؤ تو بدبو آتی ہے۔ پیروں کی 8 نشانیاں کسی جمعے میں ذکر کروں گا کہ پیر کہتے کسے ہیں، لیکن آج اتنا یہ لفظ عام ہو گیا ہے کہ جب پیر کا لفظ آتا ہے تو ہمارے ذہن میں وہ آتے ہیں جو سال بھر نہاتے ہی نہیں ہیں، لمبے لمبے بال ہیں، کسی چیز کا صفائی ستھرائی کا کوئی علم نہیں ہے، اور جب نماز کا وقت آتا ہے وہ اپنی جگہ پہ بیٹھے ہوئے ہیں، سطر ڈھانپا ہوا نہیں ہے۔ بھائی نماز ہم مدینے میں پڑھتے ہیں، ہم بیت اللہ میں پڑھتے ہیں، تسبیح اٹھائی ہوئی، معلوم یہ ہوا جو نماز سے غافل ہے وہ اللہ بے شک تسبیح اٹھائی ہوئی ہے، کیسے؟ سب سے بڑا بھلا ذکر اللہ اکبر تو نماز ہے، جو نماز نہیں پڑھتا تو وہ بے شک تسبیحیں رولتا رہے، اس کے تسبیح پڑھنے کا کوئی فائدہ نہیں۔ جو نماز سے غافل ہے وہ اللہ کی یاد سے غافل ہے، کیونکہ وَأَقِمِ الصَّلَاةَ لِذِكْرِي، ہے موسیٰ نماز کو اس لیے پڑھ تاکہ نماز مجھے یاد رکھنے کا ایک ذریعہ ہے۔ تو حضرت موسیٰ کی شریعت میں نماز موجود ہے۔ حضرت لقمان قرآن پاک میں ان کے بارے میں اختلاف ہے کہ آیا یہ نبی تھے یا ولی تھے، بہرحال عظمت والے انسان تھے کہ ان کی شان میں اللہ نے پوری سورت کا نام ہی سورہ لقمان رکھ دیا، 21ویں پارے میں سورہ لقمان۔ اس سورہ لقمان میں حضرت لقمان نے اپنے بیٹے کو نصیحتیں کی ہیں، بڑی سبق آموز نصیحتیں ہیں، بہت خوبصورت نصیحتیں ہیں جو ہم سب کی ضرورت ہے، نصیحتیں فرما رہے ہیں۔ ان نصیحتوں میں پہلی نصیحت اپنے بیٹے کو فرمائی، اے میرے بیٹے لا تشرک باللہ، اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہ ٹھہرانا، اور وجہ بھی آگے بیان فرمائی کہ باقی جتنے گناہ ہیں نا وہ صرف ظلم ہے، قتل ہے وہ صرف ظلم ہے، زنا ہے وہ صرف ظلم ہے، چغل خوری ہے صرف ظلم ہے، غیبت ہے صرف ظلم ہے، ملاوٹ ہے صرف ظلم ہے، فریب دھوکہ ہے صرف ظلم ہے، آج شکنی ہے صرف ظلم ہے، وعدہ خلافی ہے صرف ظلم ہے، جتنے بھی سود خوری، شراب نوشی، افتراء بازی، الزام تراشی، یہ جتنے بھی گناہ ہیں فرمائے یہ صرف ظلم ہے، لیکن جو شرک ہے یہ صرف ظلم نہیں ہے، ان الشرک لظلم عظیم، بلکہ یہ ظلم عظیم ہے۔ تو سب سے پہلے عقیدے کو درست کیا حضرت لقمان علیہ السلام نے اپنے بیٹے کے، جب عقیدہ درست ہوا تو سورہ لقمان میں جو اگلی نصیحت حضرت لقمان اپنے بیٹے کو کر رہے ہیں، یا بنیا، اے میرے بیٹے اقیم الصلاۃ، نماز کو قائم رکھ، نماز کے فریضے کو نہ چھوڑ، نماز کے فریضے کو قائم رکھ۔ حضرت لقمان اپنے بیٹے کو نصیحت کر رہے ہیں۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام بنی اسرائیل کے سب سے آخری پیغمبر ہیں، ان کی پیدائش اللہ کے حکم سے بغیر باپ کے ہوئی، لمبا واقعہ ہے۔ جب یہ حضرت مریم ان کی والدہ ان کو لے کر آئیں اپنی قوم کے پاس، تو قوم نے کہا کہ آپ کے والد، آپ کے بھائی تو بڑے نیک تھے، آپ نے یہ کیا کر دیا کہ آپ کی تو شادی نہیں ہوئی، آپ بچہ اٹھا کے لے آ رہی ہیں۔ وہاں پر حضرت مریم پریشان ہو گئی کہ اب میں قوم کو کیا جواب دوں۔ اللہ نے حکم دیا کہ اے مریم، اب تیری پاک دامنی تیری زبان سے میں نہیں بیان کرواؤں گا، بلکہ تیرا دودھ پیتا بچہ وہ تیری پاکی اور عفت و عصمت بیان کرے گا۔ حضرت مریم نے کہا چھوٹا سا بچہ وہ کیسے بولے گا؟ فرمایا اشارہ تو کرے گی بلواؤں گا میں، اشارہ تو کرے گی۔ حضرت مریم نے اشارہ کیا، قرآن پاک کہتا ہے فَأَشَارَتْ إِلَيْهِ،
حضرت مریم نے اشارہ کیا، جب اشارہ کیا تو قوم بھی کہنے لگی قالوا کیف نسلم من کان فی المہد صبیا، چھوٹا سا بچہ دودھ پیتا یہ کیسے آپ کی پاک دامنی اور عفت عصمت کو بیان کرے گا؟ کیونکہ ایک عجیب سی بات تھی کہ چھوٹا سا بچہ دودھ پیتا، وہ کیسے گفتگو کرے گا؟ لیکن ابھی ان کی یہ بات مکمل نہیں ہوئی تھی، حضرت عیسیٰ بولے ماں کی گود میں قال انی عبد اللہ آتانی الکتاب وجعلنی نبیا، آگے اپنی صفات اپنا تعارف کروایا، اپنی ماں کی اس عصمت کو عفت کو بیان کیا۔ ان تعارف میں حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے ایک بات کا ذکر کیا وَأَوْصَانِي بِالصَّلَاةِ، کہ مجھے اللہ نے پیغمبر بنا کے بھیجا ہے، مجھے اللہ نے فلاں فلاں چیزوں کا حکم دیا ہے۔ اس میں سب سے پہلے جس چیز کا ذکر فرمایا اللہ نے مجھے تاکید فرمائی ہے، اللہ نے مجھے حکم دیا ہے بِالصَّلَاةِ، نماز کو قائم رکھنا، اور آگے یہ بھی بتا دیا کب تک، مَا دُمْتُ حَيًّا، جب تک زندگی کا ایک سانس بھی باقی ہے نماز کے فریضے کو نہ چھوڑ۔ تو یہ پہلے تمام نبی جتنے گزرے ہیں ان کی شریعتوں میں نماز موجود ہے۔ کتنا محتم شان فریضہ ہے کہ سب نبیوں کی شریعتوں میں، تقریباً سب نبیوں کی، ہاں نوعیت مختلف ہے، صورت مختلف ہے، تعداد مختلف ہے، رکعات مختلف ہیں اور ادائیگی کا طریقہ مختلف ہے، لیکن نماز، نفس نماز کا فریضہ موجود ہے۔ اور پھر آخر میں جب امت محمدیہ کی باری آئی تو ان پر تو حد کر دی، نماز کے فریضے کو دینے کا انداز بھی جدا کر دیا، اور پھر ایسے جدا کیا کہ اس نماز کو کلمہ پڑھنے کے بعد، مومن ہونے کے بعد سب سے پہلا فریضہ قرار دیا کہ نماز پڑھو، نماز کو قائم کرو۔ جب کلمہ پڑھ لیا اب سب سے پہلے نماز لاگو ہو گئی، نماز پڑھو۔ جتنے باقی اعمال ہیں اللہ نے احکام اتارے ہیں، ان کا جو طریقہ تھا وہ یہ تھا کہ حضرت جبریل آتے تھے، نبی پاک عرش فرش پہ موجود، زمین پہ موجود، وہ حکم لائے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ فریضہ امت پر لاگو کر دیا، لوگوں کو بتا دیا کہ یہ حکم آ گیا، لہٰذا اس کے پابند بن جاؤ۔ روزہ ہے زمین پہ حکم آیا ہے، زکوٰۃ ہے حکم زمین پہ آیا ہے، حج ہے حکم زمین پہ آیا ہے، جہاد ہے حکم زمین پہ آیا ہے، قربانی ہے حکم زمین پہ۔ جتنے بھی اعمال، جتنے بھی احکام اللہ کی طرف سے آئے ہیں ان سب کو فرش پر اتارا گیا ہے، لیکن جب نماز کی باری آئی ہے تو اسے فرش پر نہیں اتارا گیا، بلکہ اللہ نے اپنے محبوب کو پہلے عرش پہ بلایا، معراج کا مبارک سفر کروایا، اور پھر تحفے میں نماز کا فریضہ عطا کیا، تحفے میں عطا کیا۔ یہ تحفہ ہے جو اللہ نے امت محمدیہ کو حضور کے ہاتھوں سے عطا فرمایا۔ اسی لیے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا الصلاۃ معراج المؤمنین، کہ نماز مومن کی معراج ہے۔ کیا مطلب؟ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی معراج کیا تھی؟ کہ وہ عرش بری پہ پہنچے ہیں۔ اسی لیے کسی شاعر نے کہا نا کہ آقا تیری معراج کہ تو عرش بری پہ پہنچا، آقا تیری معراج کہ تو عرش بری پہ پہنچا، میری معراج کہ ان کے قدموں تک پہنچا۔ تو ہماری معراج یہ ہے کہ ہم سجدے کی صورت میں اللہ کے قدموں میں سر رکھیں، یہ ہماری معراج ہے۔ اس لیے فرمایا الصلاۃ معراج المؤمنین۔ پھر جب یہ فریضہ نازل ہوا، یہ فریضہ امت کو دیا، تو اس فریضے کا تعلق بھی باقی فریضوں سے بہت مختلف ہے، کہ باقی جتنے فریضے احکام ہیں ان میں کہیں نہ کہیں چھوٹ موجود ہے، چھوٹ موجود ہے، رخصت موجود ہے۔ مثال کے طور پر روزہ ہے، تو روزے کے بارے میں حکم یہ ہے کہ اگر مسافر ہے، سفر کرنا ہے، مسافر ہے تو اس کے لیے گنجائش ہے بعد میں روزہ رکھ لے، اس وقت چھوڑ دے، بعد میں روزے کی قضا کر لے۔ بیمار ہے تو فرمایا کہ ابھی چھوڑ دے، ڈاکٹر نے کہا ہے کہ اگر بیماری بڑھے گی، اگر روزہ رکھو گے کمزوری میں اور اضافہ ہوگا، لہذا روزہ نہ رکھو۔ وہ روزہ نہیں رکھے گا، اس کے لیے گنجائش ہے بعد میں رکھ لے۔ اسی طرح عورت ہے، امید سے ہے، ڈاکٹر نے کہا ہے کہ بچے کے لیے نقصان ہے روزہ رکھنا، اس کے لیے گنجائش ہے بعد میں کر لے۔ عورت کے مخصوص ایام ہیں، رخصت ہے بعد میں قضا کرے گی۔ اسی طرح پھر جو شیخ فانی ہے، ایسا بیمار بوڑھا کہ اس کے اب واپس ریکوری کے کوئی چانس نہیں ہے،
شیخ فانی اس کو کہا جاتا ہے، اس کے لیے یہ ہے کہ فدیہ دے دے۔ اب متبادل بھی موجود ہے، رخصت بھی موجود ہے، اور ہے پورے سال میں صرف 1 مہینے کے فرض۔ حج ہے پوری زندگی میں 1 مرتبہ فرض ہے، جتنا بھی مالدار ہے، اور دے گا کرے گا بھی کون؟ صرف صاحب استطاعت۔ ان استطاعت الیہ سبیلا، اگر وہ ذات راہ کا حساب کتاب رکھتا ہے اور استطاعت رکھتا ہے تو اس کے اوپر ہے۔ اسی طرح جہاد ہے، اس کے بھی مخصوص احکام ہیں۔ پھر زکوٰۃ ہے تو ہر بندے پر فرض نہیں ہے، صرف صاحب نصاب پر ہے اور سال میں 1 مرتبہ ہے۔ تو یہ احکام جتنے بھی باقی ہیں ان میں چھوٹ کہیں نہ کہیں موجود ہے، لیکن نماز کی حالت میں اور نماز کے فریضے میں کوئی چھوٹ نہیں ہے، کوئی چھوٹ نہیں ہے کہ بیمار ہے تب بھی نماز پڑھے گا، مسافر ہے تب بھی نماز پڑھے گا۔ ہاں مسافر ہے تو قصر پڑھے گا، لیکن پڑھے گا ضرور۔ اگر بیمار ہے کھڑے ہو کر نہیں پڑھ سکتا، فرمایا بیٹھ کے پڑھے گا، بیٹھ کے نہیں پڑھ سکتا لیٹ کے پڑھے گا۔ اگر رکوع سجدے پر قادر نہیں ہے اشارے سے رکوع سجدہ کرے گا، لیکن نماز نہیں چھوڑے گا، نماز کا فریضہ نہیں ترک کرے گا۔ اگر میدان جہاد میں دشمن سے مقابلہ ہو رہا ہے، دشمن سے نبرد آزمائی ہو رہی ہے، وہاں پر بھی فرمایا کہ نماز چھوڑنے کی گنجائش نہیں ہے۔ فقہا نے صورتیں لکھی ہیں کہ ایک جماعت نماز پڑھے گی، دوسری جماعت جو ہے وہ دشمن سے مقابلہ کرے گی، پھر یہ جب نماز سے فارغ ہوگی یہ دشمن سے مقابلہ کرے گی، دوسری آ کے جماعت سے نماز پڑھے گی۔ دشمن، اور یہاں تک کہ اگر یہ موقع بھی نہیں ہے، ایسی لڑائی ہے کہ اس میں 2 جماعتیں بنانا بھی ممکن نہیں ہے، تو فرمایا پھر سواری کے اوپر سواری اپنی اپنی نماز پڑھو۔ اور اگر قبلہ رخ ہونے کا بھی موقع نہیں ہے، فرمایا جس طرف رخ ہے فَأَيْنَمَا تُوَلُّوا فَثَمَّ وَجْهُ اللَّهِ، اللہ ہر طرف ہے، جس طرف رخ ہے اسی طرف نماز پڑھو، لیکن چھوٹ نہیں ہے، نماز چھوڑنی نہیں ہے۔ تو ہم فصلوں کے لیے نماز چھوڑ دیتے ہیں، ہم کاروبار کے لیے نماز چھوڑ دیتے ہیں، ہم گاہک کے لیے نماز چھوڑ دیتے ہیں، اور وہ بھی مسجد 27 گنا نماز جس کا ثواب ہے 27 گنا اضافہ، 1 روپے کے بدلے میں 27 روپے مل رہے ہوں تو ہم میں سے کون چھوڑے گا؟ لیکن یہاں پر 27 گنا مسجد میں مل رہی ہے، ہم گھر میں مصلی ڈال دیتے ہیں، مسجد میں نہیں آتے۔ مسجد کے حقوق ہیں، یہ جب آواز کان میں پڑتی ہے نا حی علی الصلاح حی علی الفلاح کی، تو جو اس مسجد کے ساتھ محلہ لگتا ہے ان سب پر لازم ہے، اس مسجد کا حق ہے کہ وہ مسجد کو آباد کریں اور مسجد میں آ کر نماز کو ادا کریں۔ تو یہ نماز کا فریضہ بہت اہم اور بہت محترم بھی شان ہے۔ اور بھی بہت ساری باتیں ہیں نماز کے حوالے سے کہ یہ کتنی اہمیت رکھتی ہے، کہ باقی کسی حکم کے بارے میں کفر کی وعید نہیں آئی، اس کے بارے میں کفر کی وعید حضور نے فتویٰ لیا ہے کفر کا۔ اور بہت ساری باتیں انشاءاللہ اسی مضمون کو اگلے جمعے میں بھی چلائیں گے۔ تمام حضرات کوشش کریں، یہ صرف یہ جو بیان ہوتے ہیں تقریریں یہ تو سنتے ہی رہتے ہیں، لیکن اس نیت سے سنا کریں کہ اس پر عمل بھی کریں گے۔ سب کا ارادہ ہے نا انشاءاللہ نماز جماعت کے ساتھ رمضان میں جیسے ہم مساجد کو آباد کرتے تھے، انشاءاللہ اسی طرح شوال میں بھی اور باقی مہینوں میں بھی آباد کریں گے۔ اللہ تعالیٰ عمل کرنے کی